اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع عید کا اسلامی تصور کے عنوان سے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ناظرین کو عید کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ خود عید کا معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے پہلے لغت نے عید کا کیا معنی کیا ہے؟ اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اقوام گزشتہ میں بھی عید کا تصور پایا جاتا ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اقوام گزشتہ میں عید کا تصور پایا جاتا ہے تو ان کے ہاں عید کیسے منائی جاتی ہے، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے عید کیسے منانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ عید کا معنی لغت کے اعتبار سے لفظ عید عود سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہے پلٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا۔ اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے اختتام پر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور گناہوں سے پاک و منزہ ہو کر بارگاہ الہی میں رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو عید اس عنوان سے کہا جاتا ہے کہ بارگاہ الہی میں انسان گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئے۔ اب آتے ہیں کہ اقوام گزشتہ میں جو عید کا تصور آیا ہے یا نہیں، موجود ہے یا نہیں۔ تو قرآن مجید سے ہم استفادہ کریں گے سورہ مائدہ، جس میں ارشاد ہے کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرو۔ جب حضرت عیسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ خدا سے التجا کریں، مانگیں کہ وہ ان کے اوپر ایک دسترخوان نازل کریں، تو اس دن کو، جس دن ان کے اوپر دسترخوان مائدہ نازل ہوا، تو انہوں نے کہا تاکہ یہ عید ہمارے تکونو لنا عیدن لاولنا ولآخرنا، تاکہ یہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، ہمارے اولین اور آخرین کے لیے۔ تو اس عنوان سے ایک عظیم نعمت کے ملنے کو بھی عید کہا جاتا ہے۔ یہ تصور اقوام گزشتہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا یہودیوں کے ہاں بھی ایک عید ہے جس کو وہ اتوار کے دن مناتے ہیں، لیکن ان کے منانے کا سوال جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ ہے کہ اب عید کا تصور پایا جاتا ہے اقوام گزشتہ، لیکن وہ عید کس طرح سے مناتے ہیں؟ یہودیوں کے ہاں اتوار کے دن عید کا دن ہے، اتوار کا دن عید ہے، تو ان کے ہاں تقریباً یہی ہے کہ وہ لہو اور لعب، شراب نوشی اور ان چیزوں میں وہ گزارتے ہیں، یعنی معصیت خدا میں۔ اسی کے ساتھ خود عیسائیوں کے ہاں عید کا دن ہے، وہ فرض کریں سنیچر ہفتے کا دن ہے، تو ان کے ہاں بھی عصمت دری ہوتی ہے، اس دن گناہ ہوتے ہیں، لہو اور لعب اور ان چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی عید کیسے ہونی چاہیے؟ عید کا تصور اسلام میں کیسا ہے؟ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے؟ رسول کائنات کی حدیث ہے کہ خود شب عید جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے شب قدر سے کم نہیں ہے، اور یہ جوائز کا دن اور جوائز کی شب ہے۔ جو عید کی رات ہے اس کو تو سما لیلۃ الجوائز، اس کو شب جوائز کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ انسان کو روزوں کی عبادت اور احکام الہی پر عمل کرنا، پورا ماہ مبارک رمضان کے بعد عمل کرتا ہے انسان، تو اس کے بعد ایک جوائز، ایک انعام ملتا ہے، تو یہ لیلۃ الجوائز ہے۔ اور شب عید کے جو اعمال ہیں آپ مختلف کتابوں میں خاص اور مفاتی میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی یہ جو شب عید ہے یہ شب قدر سے کم رات، کم شب نہیں ہے۔ تو اس رات کو بھی انسان بیداری اختیار کرے، بیدار رہے اور اعمال انجام دے۔ ساتھ میں آتے ہیں کہ عید کے دن کے حوالے سے رسول کائنات سے بہت ایک طویل حدیث اور بہترین حدیث ہے، جس میں یہ کہ خدا متعال کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جائیں اور ان کو اعلان کریں
کہ زمین پر کہ ان کے بندگان خدا جائیں نماز پر، نماز کی جگہوں پر، اور جب نماز تمام ہونے لگتی ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ ان کی اجرت کیا ہے، جو کام کرتا ہے کام تمام ہونے کے بعد ان کو کیا اجرت دی جائے؟ تو فرشتے عرض کہتے ہیں کہ پروردگار جو بھی ان کی اجرت بنتی ہے فوراً ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں جاؤ اپنا ان بستیوں میں، ان گلیوں کوچوں میں وہاں جا کر ندا دو کہ آئیں وہ اپنے جوائز اور اپنے انعامات میری بارگاہ سے، مجھ خدا سے لے کے جائیں۔ اور خدا نے متعال کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں کہ کم از کم جو اس روزے دار کی، اس عبادت کرنے والے کی، اس نمازی کی جو جزا ہے وہ میری رضا اور میری مغفرت ہے جو اس کو شامل حال ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام جب جا رہے تھے دیکھا کہ کچھ لوگ لعب اور لعب میں مشغول ہیں، کھیل و کود میں مشغول ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کا دن جوائز کا دن ہے، آج تو مسابقے کا دن تھا، آج سبقت لینے کا دن تھا کہ کچھ لوگوں پر نیکی کے عنوان سے سبقت لیتے، یعنی وہ زیادہ نیکی کرتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار انعام اکرام الہی ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں بالآخر وہ نقصان اور خسارے میں۔ تو اس عنوان سے عید کا دن ایک انعام کا، جوائز کا، اکرام کا دن ہے، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں اکرام اور انعام کے عنوان سے حاضر ہو اور اس کی بارگاہ میں پلٹ آئے۔ ساتھ میں یہ اجتماع کا دن ہے، روایت میں حدیث میں ہے کہ یہ اجتماع کا دن ہے، مسلمان آپس میں آتے ہیں، ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے احوال پرسی کرتے ہیں، اور سے ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور خدا کی مل کر تمجید کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ تو اس عنوان سے اس کی اہمیت ہے۔ ساتھ میں یہ صلہ رحمی کا دن ہے، غریبوں، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کا دن ہے۔ تو انسان نماز سے پہلے فطرہ ادا کرے، فطرہ نہ ادا کرے، جو واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر وہ ادا کرے، تاکہ جو مسکین اور غریب اور نادار ہیں وہ اپنے کپڑے خرید سکیں، وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں اور وہ بھی عید کر سکیں۔ تو اس عنوان سے یہ عید کا دن جو ہے نا وہ لہو اور لعب کا دن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، شکریہ ادا کرنے کا اور پلٹ آنے کا۔ اور امام علیہ السلام کا فرمان ذیشان اور مشہور فرمان مولا کا کہ امام فرماتے ہیں ہمارے لیے آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہے، اور ہمارے لیے ہر وہ عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ کی معصیت نہ کریں۔ آگے مولا فرماتے دوسرے مقام پر کہ حقیقت میں عید اس انسان کی ہے کہ جس کے روزے قبول ہوئے، نمازیں قبول ہوئی، قیام و سجود قبول ہوئے۔ تو جس کے نماز، روزے اور سجود قبول ہوئے ہیں، حقیقت میں ان لوگوں کے لیے عید ہے۔ تو بس اسلامی نقطہ نگاہ سے عید اس دن کو کہیں گے عید کہ جس دن اللہ کی انسان معصیت نہ کرے اور خدا کی یاد میں رہے، شکرانہ ادا کرے۔ اور خاص طور یہ عید کا جو دن ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارد ہوئی ہے، انسان یا تو جا کر وہاں زیارت کرے یا اپنے ہی اسی گھر میں اپنے جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ کر امام علیہ السلام کی زیارت پڑھے اور یہ پورا دن جو ہے عبادت اور بندگی میں گزارے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر انسان شکریہ ادا کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن بہت ساری محفلیں سج جاتی ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں، جو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ عید کے دن کے بعد وہ خالی ہو جاتی ہیں، اور جو روزے دار ماہ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں پھر روزے دار بن جاتے ہیں۔ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ابھی اس اسلامی دائرے میں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان تو اچھے طریقے سے گزارا، لیکن بعد والے جو دن ہیں، باقی جو زندگی کا پیریڈ ہے ماہ مبارک رمضان کے بعد جو باقی سال ہے، اس میں ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، پھر وہ ایسے آزاد ہوتے ہیں، کسی قسم کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معناؤں میں عید کے مفہوم کو سمجھنے اور اسلامی طریقے سے عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔